دوسرا طبقہ نیک لوگوں کا، پرہیزگار لوگوں کا، وہ بھی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اب وہ کیسے دیتے ہیں ذرا اس طرف آ جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اب دیکھو ہم ایک دن میں اپنے ماں باپ کو کتنی گالی دیتے ہیں، ذرا اس پہ دھیان دینا۔ اللہ کرے جن تک بات پہنچے ان کو احساس ہو کہ ایک دن میں اپنے ماں باپ کو تم کتنی بار گالی دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، کیونکہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو جواب میں وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو مطلب تم ہی نے گالی دی اپنے ماں باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی کیوں دیتا؟ تو تمہارے ماں باپ کو گالی کس کی وجہ سے پڑی؟ تمہاری وجہ سے۔ اس لیے تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، یعنی تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا مت کہو۔ کیوں؟ تم اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا کہو گے، تمہاری بیوی پھر تمہارے ماں باپ کو برا کہے گی، گویا کہ تم ذریعہ بنے، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا، گالیاں کھلوانے کا۔ اب سوچو ایک دن میں کتنی بار اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہو، تو گویا کہ تم خود گالی دے رہے ہو، سبب تم بنے ہو۔ ایک بات اور آگے بڑھ کر عرض کر دوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو، کسی کے خدا کو گالی مت دو۔ یہ جو اور دوسروں کے جو خدا ہے نا، جو دوسرے معبودان باطل ہیں، جو دوسروں کے جھوٹے خدا ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ اس لیے دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کی حتک نہیں کرنے کی ضرورت ہے، ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، ان کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ ہم ان کو کچھ برا بلا کہیں گے، وہ پلٹ کر کے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آقاؤں کو، ہمارے خدا کو، ہمارے نبی کو برا کہیں گے۔ یعنی اسلام کتنی احتیاط بتا رہا ہے، کافر کو گالی دینے کی اجازت نہیں، شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹو۔ آج سے یہ عہد کرو کہ کتنے بھی غصے میں آئیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بہت زیادہ غصے میں آتے تھے، بہت جلال میں آتے تھے، کیا فرماتے تھے پتہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک جملہ حضور کی زبان سے اکثر سنا جاتا تھا، حضور کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیا کہتے تھے؟ بہت جلال ہوتا جب، بہت غصہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا جب سے حضور کے ساتھ رہتا تھا، 10 سال تک حضور کی خدمت کی، کبھی مجھ پہ غصے میں نہیں آیا، کبھی ناراضگی میں، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، کبھی نہیں۔ لیکن دیکھا کہ جب بہت جلال میں تو کیا فرمایا؟ تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک خاک آلود ہو۔ اب اس کو میں تصور میں دیکھتا ہوں، اس کا ترجمہ لوگوں نے الگ الگ کیا، لیکن آج میں اس کا ترجمہ الگ اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ خاک آلودوں کا ناک خاک آلودوں کا مطلب سب بزرگوں نے الگ الگ بیان کیا، میں کوئی بزرگ نہیں، طالب علم ہوں، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیونکہ مسجد نبوی میں اس دور میں چٹائی نہیں تھی، مصلے بھی نہیں بچھا کرتے تھے، تو مسلمان نماز پڑھتے تھے مٹی میں، تو مٹی میں نماز پڑھتے تھے تو پیشانی اور ناک کو خاک لگ جاتی تھی۔ حضور غصے میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تجھے اتنا سجدہ کرنے والا بنا دے کہ تیری ناک خاک آلود ہو۔ جلال میں بھی دعا ہے، جلال میں بھی دعا، تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ تو اتنے سجدے کرے کہ تیری ناک پر خاک لگ جائے، تیری ناک خاک آلود ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا انداز تھا۔ غصہ ہر آدمی کو آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ جس کو غصہ ہی نہ آئے، جس کو کبھی غصہ ہی نہ آئے وہ مومن نہیں رہتا۔ مومن کی شان ہے غصہ، مومن کی شان ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، تو ڈاکٹر لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو بیماری ہے۔ بھوک لگنے پہ آپ کم کھاتے ہیں، آپ کا ہنر ہے، آپ کا تقوی ہے، لیکن بھوک ہی نہیں لگتی، بیماری علاج کراؤ۔ ایسے کوئی کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، بھئی آپ کو علاج کرانا چاہیے۔ مومنانہ شان ختم تو نہیں، غصہ آنا چاہیے، مگر غصہ کس پر آئے؟ اپنی ذات کے لیے نہ آئے، اللہ رب العزت کے لیے غصہ ہے۔ یعنی کوئی خلاف شرع کام دیکھو تو غصہ ہے، کوئی حرام کام دیکھو تو غصہ ہے، کوئی ناجائز کام دیکھو تو غصہ ہے۔ حرام اور ناجائز کام دیکھ کر جس کو غصہ نہیں آتا، سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا یا بجھ چکا ہے۔ ایمان کی نشانی ہے، جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ حرام کام دیکھ کر ضرور غصے میں آئے، وہ ضرور جلال میں آئے، لیکن اس غصے کو بھی وہ ایسے نہیں اتار دے گا کہ غصے میں آئے تو گالی دے دی، ڈانٹ دیا، مار دیا، بھگا دیا، نہیں۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک انداز ہے۔ ہاں، تو بہرحال غصہ آنا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے، غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ بڑا برا غصہ ہے، یہ بڑا
برا غصہ ہے. پھر ایک غصہ ایسا ہے جو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, یہ بھی برا ہے. ایک غصہ ایسا ہے مومن کا غصہ جو بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلدی چلا جاتا ہے, جو بہت اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں آتا, کس کے لیے آتا ہے؟ شریعت کے لیے, دین کے لیے, مذہب کے لیے آتا ہے. جیسے مروان نے ایک مرتبہ امام حسین کو گالی دی, تو امام حسین کو گالی دی, آپ نے گالی کا کوئی جواب نہیں دیا, لیکن وہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنے لگا. امام حسین نے کہا تجھے ناک صاف کرنا نہیں آتی, سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرتے. پتا چلا اپنی ذات کو گالی دی, غصہ نہیں آیا, لیکن ایک خلاف سنت کام ہوتا دیکھا تو غصہ آیا, اس کو ٹوک دیا. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف مسلمان تھوڑی کرتے ہیں, مروان تو سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر, تو یہ ناک صاف. یہ وہ لوگ تھے جو اہل بیت کا مقابلہ کرنے چلے تھے اور جن کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نا, اور جن کو ناک صاف کرنا نہیں آتی وہ یہ کام کریں گے, تو وہ یہی تھا. جن کے پاس علم تھا وہ کبھی نہیں ٹکرائے نبی کے خاندان سے, جن کے پاس تقویٰ تھا وہ کبھی, جن کو ناک صاف کرنا نہیں آتی تھی وہ ٹکرا رہے تھے. پتا چلا ان کی حیثیت کیا تھی, کس حیثیت کے لوگ تھے وہ جو نبی کے خاندان سے ٹکرانے کے لیے نکلے تھے. وہ سیدھے ہاتھ سے ناک. تو امام حسین نے کہا تجھے ناک صاف کرنا نہیں آتی, غصہ آیا. وہ گالی پر نہیں آیا, گالی پر نہیں آیا, خلاف سنت کام دیکھا تو غصہ ہے, لیکن پھر بھی کتنے اچھے انداز سے کہا مسلمان سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرتا, مسلمان تو الٹے ہاتھ سے. الٹا ہاتھ اسی لیے دیا. مجھے یہ ایک بات اور یاد ہے, ٹائم والا ہو گیا. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ہندو ٹرین میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, الٹے ہاتھ سے. حضور سیدی مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں, انہوں نے اس غیر مسلم کو ٹوکا, کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھا, الٹے ہاتھ سے مت کھا. تو اس نے بتانے کے لیے کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں, تو اس نے کہا کہ گرو جی میں مسلمان نہیں ہوں, میں ہندو ہوں. تو آپ نے فرمایا تیرے مذہب کے حساب سے بھی الٹے ہاتھ سے کھانے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سیدھا ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کرے اور الٹا ہاتھ گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کرے. اس لیے کہ جس ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہیں اس ہاتھ سے کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی مذہب سے خاص ہو, جو عقل والا ہے وہ اتنی بات تو سمجھتا ہی ہے. اگرچہ اسلام کی تعلیم یہ ہے لیکن عقل بھی کچھ باتوں کا تقاضا ہے. اس طرح اس کو آپ نے سمجھایا. تو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے چائے پی لیں گے, الٹے ہاتھ سے کھانے لگیں گے, الٹے ہاتھ سے پانی پیئیں گے. تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی شان یہ کہ دیر سے غصہ آتا ہے, جلدی چلا جاتا ہے, وہ بھی دین کے لیے آتا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں آتا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, گالیوں سے بچیں. جس کو گالی دیتے دیکھیں اس کو منع کریں, اس لیے کہ گالی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گالی دے اللہ اس کو ہلاک کرے. جو گالی دے, اور غریب نواز فرماتے ہیں جو گالی دے گا ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا, اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. اور گالی دینے والوں کا بد انجام یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو گالیاں دے کر لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں جائے وہ جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے.